ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ نبی سے محبت تین وجہ سے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ تین وجہ سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جو نبی کو صورت ملی وہ کسی کو نہیں ملی، صورت سے محبت ہے۔ نبی کو جو سیرت ملی وہ کسی کو نہیں ملی، سیرت سے محبت ہے۔ اور نبی نے ہمارے اوپر خدا کے بعد جو احسان کیا، پورے خاندان نے، ماں باپ نے بھی وہ احسان نہیں کیا۔ بے شک ہمارے نبی نے ہمارے اوپر 6 احسان کیے۔ پہلا احسان نبی نے ہی آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے، بے شک کتنا بڑا احسان۔ دوسرا احسان ہمارے نبی کا، ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس بات کا دھیان رکھنا کہ جیسے تمہارا خدا ایک ہے اسی طرح تمہارے ماں باپ بھی ایک ہے۔ ہمارے نبی نے تیسرا احسان فرمایا، ہر انسان کا دوسرا انسان احترام کرے۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان کا احترام کرتا ہے تو یہ کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرتا ہے تو یہ کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ ایک انسان کا احترام کعبے کے احترام سے بڑھ کر کے ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے گنہگاروں سے کہا مایوس مت ہو، ابھی سورج پورب سے طلوع ہو رہا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، مالک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے کہ گنہگار ہیں، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے مالک کا کہ پورب سے سورج نکل رہا ہے۔ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے، مالک خوش ہو جائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کل کا بھٹکا میرے پاس لوٹ جائے، صبح کا بھٹکا شام کو لوٹ جائے۔ ہمارے نبی کا پانچواں احسان، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد آخرت ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہماری آخری منزل نہیں ہے، آخری منزل آخرت ہے۔ بے شک ہمارے نبی کا آخری احسان، اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ مدینہ گئے، آئے واپس تو ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو گیا۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ کیوں نہیں ہے؟ ٹخنے سے اوپر کیوں ہے؟ قربان جائیے حضرت عثمان کے اوپر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا نبی کی سنت کو ہم نہیں مانتے، تم ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ عاشق رسول حضرت عثمان نے کہا جان تو جا سکتی ہے، پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں آتا۔ بہت خوب ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہے محمد ہے محبت میری سنت سے، محبت ہے میری، ہے محبت میری سنت سے، محبت ہے میری، اور یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن تو ان کا جن کا محمد نام ہے، تھام لے دامن تو ان کا جن کا محمد نام ہے۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہے، بیدار ہیں، جوش کے ساتھ جلسہ سن رہے ہیں۔ اللہ قرآن سے 100% ہم سب کا رشتہ نصیب فرمائے۔ چھوٹا بچہ پاس ہو رہا، ابن مبارک محدث ہے۔ ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیچھے کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔
भाई दूसरों को तकलीफ मत दीजिए, अल्लाह के वास्ते आप लोग बैठ जाइए। इधर के साथ भी बैठ जाए, मेहरबानी को बैठ कर सुनिए ना भाई, आपके लिए इतने बेहतरीन इंतजाम किया गया, बैठ जाइए। इब्ने मुबारक मुहद्दिस है, पास हो रहा है एक बच्चा, रोका, कहा बेटा कुछ पढ़ा लिखा है भी नहीं। कहाँ पढ़ा लिखा हूँ, 4 बातों का इल्म हो गया, इसके बाद मुझे किसी इल्म की ज़रूरत नहीं है। हैरत में पड़ गए कि 4 बातें सीखी हैं और कह रहा अब मुझको किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं है। हैरत में पड़ गए। कहा बेटा ये बताओ तुमने 4 बातें क्या सीखी हैं? कहा सर का इल्म हो गया, ज़बान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया, दिल का इल्म हो गया। कहा बेटा कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या कहना चाहते? उस बच्चे ने कहा मुझे सर का इल्म हो गया कि इस सर को कहाँ झुकाना चाहिए, अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकना है। मुझे दिल का इल्म हो गया कि इस दिल में सिर्फ खुदा की याद बसनी है और किसी की नहीं। ज़बान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया कि इस ज़बान से कुरान पढ़ना है, इस कान से कुरान सुनना है। पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्कूल से मुसलमान का बच्चा पास हुआ, रोका गया। सवाल हुआ आलिम के, मुसलमान के बच्चे हो ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है? उस मुसलमान के दीनदार बच्चे ने कहा अंग्रेज़ी से अरबी अच्छी है। कहा ये कैसे कहते हो? कहा इसलिए कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेज़ी में नाजिल नहीं हुआ है। मुसलमान मास्टर है, 2 साल से बच्चा स्कूल में आ नहीं रहा है। बाप को बुला करके मास्टर साहब कहते हैं तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा है, कहाँ है? तो बाप ने कहा कि मेरा बच्चा अभी मकतब में है, मदरसे में है, कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं। जब मुकम्मल हो जाएगा तो वहाँ से यहाँ आ जाएगा, मदरसा से स्कूल आ जाएगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं उस मास्टर ने क्या ताना मारा? अरे कुरान के चक्कर में, 15 पारे के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए। अगर कुरान मुकम्मल कराने के चक्कर में रहोगे 4 साल बर्बाद हो जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप प्रोफेसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली न रखना कभी इनका नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम।